अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आज हम जो प्रोग्राम करना चाह रहे हैं उसमें हम सुई गैस की करप्शन के हवाले से बात करेंगे कि किस तरीके से इन हाकिमों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, करप्शन किस हद तक पहुंच गई है। और इस हवाले से मैं और कैसर साहब खुसूसी तौर पर नाजरीन आपके सामने ये दुआ जरूर करेंगे कि ए हाकिमों के हाकिम, हम तुझसे हिम्मत और इस्तकामत मांगते हैं, तेरी बेआवाज लाठी के मुंतजिर हैं और अहद करते हैं कि उस वक़्त तक लड़ेंगे जब तक हमारी रगों में खून का आखिरी कतरा और जबान में बोलने की कुव्वत है। और हक बात कहने पर हमें जितने भी दुख झेलने पड़े हम झेलेंगे, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि बेहतरीन जहाद रिश्वत और बदउनवानी के खिलाफ जहाद करना है। और इस सिलसिले में कैसर साहब, आज हम मिलके इस बात का जहां हमने अहद किया है कि हम जब तक हमारे खून की रगों में सच्चाई है हम ये कड़वा सच बोलते रहेंगे। ये जो सुई गैस में करप्शन है और किस तरीके से हुक्मरान जो हैं उन्होंने एक ऐसा लूट मार का बाजार गरम कर रखा है और अफसरान जो हैं वो जिस तरीके से उनकी पुष्ट पनाही में काम करें, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि आपने क्या कुछ देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि सुई गैस के हवाले से अगर देखा जाए तो सुई गैस हो या वापडा हो या कोई और महकमा हो, इनको देखकर आप यकीन करें कि दिल जो है वो खून के आंसू होता है। जिस आदमी को चीज मिलनी चाहिए उसे नहीं मिल रही, और जिस बंदे को, करप्ट आदमी को, माफिया को चीज नहीं मिलनी चाहिए उसके पास वाफर मिकदार में मौजूद है। अगर उसे ना दी जाए वो छीन के ले लेता है, वो गासिब है, वो गसब कर जाता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। यही सूरत हमारे सुई गैस के महकमे में इस वक्त सूरत चल रही है। आप अंदाजा कर लें कि आप अंदाजा करें कि यहां तक कि सुई गैस जो है घरों के लोगों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं जी। घरों में सुई गैस नहीं है, लोगों की बाहर तंदूरों पर लाइनें लगी हुई हैं रोटियां पकवाने के लिए। अपने घरों में बच्चे जो हैं सुबह उन्होंने स्कूल जाना होता है, उनके लिए नाश्ता नहीं बन सकता। लोगों ने ऑफिस जाना होता है, वो लेट हो जाते हैं। इसके साथ साथ लोड शेडिंग भी शुरू कर दी गई है। ना आदमी सुबह तैयार होकर सही तरीके से जा सकता है, ना अपनी औलाद को एजुकेशन के लिए भेज सकता है, ना ही अपने घर को इस हद तक साफ सुथरा रख सकता है कि वहां पर कोई मेहमान आ सके। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका एक बड़ा मौजब बनता है। कैसे साहब, एक जो बात बड़ी आम है और वो बात ये है कि इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी, जहां पर एक तरफ सनतकार ये कहता है कि जनाब हमें गैस नहीं मिल रही, दूसरी तरफ जहां पर अच्छे सनतकार हैं वहां पर जो बुरे सनतकार हैं, जो कि जिस तरह आपके रिपोर्टर ने जाकर बहुत सारे काम किए और इन्वेस्टिगेट किया, सुई गैस के अमले को साथ लेके गए और उसके बाद छापे मरवाए कि उन लोगों ने, सनतकारों ने जमीन के नीचे से जो है वो पाइप लेके बाईपास डाल के, जी हाँ, बाईपास बोलते हैं, जो डायरेक्ट जो है ना मीटर कुछ नहीं, डायरेक्ट सप्लाई जो, तो वो करोड़ों रुपए की गैस चोरी कर रहे हैं कि सुई गैस के अफसरान साथ मुलव्वस हैं। आज सुई गैस के आप देखें कि दफातर के बाहर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहे। और फिर अच्छा, बैन लगा हुआ है जी, बैन लगा हुआ है कि नया कनेक्शन जो है वो नहीं दिया जाएगा क्योंकि हमारे पास गैस मौजूद नहीं है। कहा यह जा रहा है गैस आपके पास मौजूद नहीं है। अगर आपके पास गैस मौजूद नहीं तो आपने सीएनजी स्टेशन क्यों बनाए? जी बिल्कुल। और अगर सीएनजी स्टेशन करोड़ों रुपया उनसे इन्होंने सिक्योरिटी की मद में लिया, वो बेचारे 3-3, 4-4 दिन अपने सीएनजी स्टेशन बंद करके बैठे होते हैं। देखें कितनी, यानी ये हैरानगी की बात है। और इसके साथ हमें, मेरा ख्याल है कि इस पे हम शर्मिंदा भी नहीं होते हमारे हुक्मरान कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि जनाब आप सीएनजी की तरफ कन्वर्ट कराएं जी। इन्होंने तमाम गाड़ियों को बाकायदा तौर पे एक इश्तिहारी मुहिम चलाई के कन्वर्ट करवा लिए जाए सीएनजी। ये अभी पंजाब गवर्नमेंट ने चलाई है, बसें चलाई हैं। क्या किया कि बसें जो है सीएनजी की ले ली। वो अल्लाह के बंदे, आप पंजाब के हुक्मरान हो, आपको ये भी नहीं पता कि अगर एक तरफ सीएनजी मिल ही नहीं रही और उसकी दूसरी जानब आप जो है वो बसें लिए जा रहे हो। मैं यही बात करना चाह रहा था, आपकी बात बड़ी मोतबेर है फैसल साहब। मैं यही बात करना चाह रहा था कि अगर घरों में जहां इसकी मेन जरूरत है, चलो इससे पहले पेट्रोल पर गाड़ियां चलती थी, अगर
آپ کو نظر آ رہا تھا آنے والا وقت، آپ آنے والا وقت نہیں دیکھتے ہیں؟ آپ کس طرح کمنٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا 10 سال بعد اس کی رسد کیا ہے، اس کی طلب کیا ہے؟ اب آپ کے پاس اگر طلب اتنی ہے تو آپ اس کی رسد کہاں سے لائیں گے؟ اور اگر رسد ہے تو پھر طلب کہاں سے آئے گی؟ صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ لوگوں کو پتا ہے آنے والے وقت میں 10 سال بعد کیا ہونا ہے تو پھر آپ نے سی این جی اسٹیشن کیوں کھلوائے؟ اگر آپ کو پتا تھا کہ سوئی گیس ہماری پوری نہیں ہو رہی تو آپ پہلے گھروں کو پرووائڈ کریں جو کہ ضروری ہے. آپ نے سی این جی اسٹیشن اس لیے بنا دیے کہ وہاں بھی آپ لوگوں نے کرپشن کی، لوگوں کا کروڑوں روپیہ لیا، وہ کھا بھی گئے اور اس کے بعد سی این جی اسٹیشن بنا دیے گئے. ہم اس کے اوپر بات کریں گے. فیصل صاحب ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام فیصل بھائی، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے جی. کون سے بات کریں گے؟ ٹھیک ہے، بڑا اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام. بہت شکریہ، بڑی نوازش. اچھا، میرا صرف ایک چھوٹا سا میں نے ایک کامنٹ ہی دینا تھا، تھوڑا سا مختلف ہے آج کے ٹاپک سے، لیکن میں نے کہا آپ کو کہ میں کانوں میں ضرور ایک ہوگا بھی، لیکن اس کو ری انفورس کر دوں. جی آپ کون سا بات کر رہے ہیں؟ اپنا نام بتائیے گا. عمران میرا نام ہے، لاہور سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے عمران صاحب. یہ سی این جی وغیرہ کا بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. شہبازی صاحب ایسے چیزیں لے کے آ جاتے ہیں جن کا تعلق ان کے پولیٹیکل کریئر، فیوچر کے، ان کے جو ہے نا سے وابستہ ہوتے ہیں. جی جی. ابھی انہوں نے ریسنٹلی 1 لاکھ لیپ ٹاپ کا اناؤنس کیا ہے. ہاں جی فیصل بھائی، یہ ایک لیپ ٹاپ 50,000 روپے کا ہے. 1 لاکھ سے ملٹی پلائی کریں 5 ارب روپیہ. جی جی. میں ایک پیپر مل جو ہے چلاتا ہوں. اچھا جی. 5 ارب میں آپ روز کی 40 سے 50 ٹن ایک مل سے پیپر بنا سکتے ہیں، اور ایسی 25 ملیں بنا سکتے ہیں آپ. بہت اچھی بات کی آپ نے. اور یہ جو 25 ملیں ہیں، اس میں ایک مل میں 200 سے 250 بندہ ملازمت کرتے ہیں. ان کو روزگار مل سکتا ہے. جی یہ 250 فیملیز ایک مل کی 25 سے ضرب دیں تو یہ کہاں پہنچتی ہیں؟ تو عمران صاحب انہوں نے اناؤنس کیا نا، کون سا دے دیا ہے؟ میں دیکھیں 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن انہوں نے اناؤنس کی ہے. میری وائف جو ہے یونیورسٹی انجینئرنگ میں پڑھاتی ہیں. جی اچھا اچھا اچھا. انہوں نے جو ہے وہاں سے لسٹیں مانگی ہیں اسٹوڈنٹس کی. جی جی. اور اس نے یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کی دوسری جو پولیٹیکل پارٹی عمران خان کی، وہ یوتھ کو اٹریکٹ کر رہی ہے. یہ ایک خام خواہ کا اس میں 5 ارب روپے اس قوم کے آپ کے میرے ٹیکس ضائع کرنے پہ لکھا دی، اور اس نے کر بھی دینے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آخری کامنٹ آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں گیس کے ہی حوالے سے. جی. قمر مبارک صاحب نے کامیاب تجربہ تھر کول مائنز میں کر لی ہے. ہاں جی بالکل. یہی 5 ارب روپیہ اگر یہ گیسیفیکیشن پلانٹس پہ، گیسیفائرز پر لگا دے اور پنجاب میں گیسیفائرز لگا کے بجلی پروڈیوس کرے، تو اس 5 ارب روپے سے 35,000 گھر جو ہیں وہ روشن ہو سکتے ہیں. صحیح. 35,000 گھر کے چولہے جل سکتے ہیں، گھر کی بجلی آ سکتی ہے. بجلی آ سکتی ہے. اور لیپ ٹاپ میں تو ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے. جی. یہ جو بجلی پروڈیوس کرے گا، ملیں لگائے گا، اس کا تو پے بیک بھی لیس دین 7 ایئرز ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل صحیح. اس کو آپ جیسے ہی لوگ اٹھا سکتے ہیں اور بڑے زوروں سے اٹھا سکتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کی یہ جو ہے نا غلط قسم کی پالیسیز جو اپنے صرف فائدے کی طرف ہے، وہ ہمیں ان کو کسی نہ کسی طرح لازمی ضروری ڈنڈے سے روکنا پڑے گا. جی عمران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی اس کال کا. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں والنٹیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. آپ لوگوں کو کورٹ میں جانا ہوا، اس کی پارشل فائنینسنگ میں کرنے کو تیار ہوں. بڑی نوازش آپ کی، بہت شکریہ. اور آپ درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں، اور آپ ہمیں اسی طریقے سے آگاہ کرتے رہیے گا. آپ کی بہت مہربانی. اس اویئرنیس کا بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بڑی نوازش. آمین سبحان. فیصل صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ایسے لوگ جب تک ہمارے پاکستان میں محب وطن موجود ہیں، اور وہ لوگ موجود ہیں جو درد دل بھی رکھتے ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں، جن کو پتا ہے کہ کتنے فگرز ہیں. کیسے صاحب عمران صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اور انہوں نے کیلکولیشن کے ساتھ بات کی ہے کہ یہ اتنے لیپ ٹاپ جو ہیں وہ اتنے کے آئیں گے، اور اس سے وہ کیونکہ خود ایک پیپر مل کے مالک ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ باقاعدہ طور پر پیپر مل لگائی جائے
تو اس سے اتنے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, اس کا پے بیک بھی ملے گا. فیصل صاحب, پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا, پتہ نہیں کوئی ہڑبڑائی ہوئی گورنمنٹ ہے, ان کے کیا معاملات ہیں, کیا پریشانی ہے ان کو. اعلانات تو ان کے اور بھی بہت سارے ہیں, جیسا کہ پیچھے بہت بڑا اعلان انہوں نے کیا کہ 5 لاکھ روپیہ ڈینگی میں مرنے والے کے گھر والوں کو دیا جائے گا. آج تک کسی کو نہیں ملا. لوگ چیک ہاتھ میں پکڑ کر, جن کو چیک ملے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں. آج بھی مجھے ایک بندہ ملا, اس نے کہا جی اس پہ, میں نے کہا اس پہ ہم علیحدہ پروگرام کریں گے, آپ سے ضرور بات کریں گے. اسی حوالے سے پنجاب گورنمنٹ جب آئی تھی شروع میں, تو انہوں نے اس وقت بھی کمپیوٹرز جو ہے نا وہ دیے تھے, اور اس کی بھی کوئی پتہ نہیں وہ کہاں گیا. وہ بھی جی دیکھیں نا, وہ تو جو چہتے ہیں وہ لسٹیں اسی طریقے سے اب یہ بسیں لے ہیں, سی این جی بسیں لے ہیں. لیکن بات یہ کہ ان کو ملک کا کیسر صاحب کوئی خیال نہیں ہے. انہوں نے جھولیاں بھرنی ہیں, کوئی 11 سال کے لیے سعودی عرب بھاگ جائے گا, کوئی فرانس بھاگ جائے گا, کوئی لندن بھاگ جائے گا, کوئی دبئی چلا جائے گا. میرا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں نا, وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو, مجھے بتائیں کہ ان کی اولادیں, چاہے وہ صدر کا بیٹا ہو, چاہے وزیر اعظم کا بیٹا ہو, چاہے وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہو, کسی بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ, کوئی نہ یہاں پڑھتا ہے, کوئی یہاں نہ پڑھتا ہے, نہ کسی کا کوئی یہاں پہ کچھ ہے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. لائن کٹ گئی. نہیں, یہ انہوں نے, ان کے بیٹے جو ہیں, آپ دیکھیں نا کہ بزنس کرنا اچھی بات ہے بالکل, لیکن یہ جناب جو ان کے بیٹے ہیں, یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک, یہ سارے کے سارے کیسر صاحب دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہیں, اور اس طریقے سے سمیٹ رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس آج کا دن زندہ رہنا, کل مر جانا ہے. اور بابا اگر کل مر جانا ہے تو قبر میں کیا لے کے جاؤ گے؟ فیصل صاحب, ہم سوئی گیس کی بات کرتے ہیں. سوئی گیس کے حوالے سے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, جی بالکل, اور پبلک کو بھی دکھانا چاہتا ہوں, عوام کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے سوئی گیس ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہی اور کن لوگوں تک پہنچ رہی ہے, اور اس کا کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے, کیسے غیر قانونی اور کیسے کرپشن ہو رہی ہے. ناظرین, ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھانا چاہ رہے ہیں. ہمارے رپورٹر ہیں توقیر سرور, جن کی ایک رپورٹ ہے جو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ سوئی گیس کو کس طریقے سے چوری کیا جا رہا ہے, کیسے بائی پاس لگایا جاتا ہے, اور کس طریقے سے اس کے ساتھ متعلقہ سوئی گیس کا عملہ جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے, اور ہمارے پہنچنے کے بعد, ہمارے ان کے ساتھ چلنے کے بعد کس طریقے سے وہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں, کیا کچھ وہاں سے برآمد ہوتا ہے. دیکھیے ہماری ایک رپورٹ چودھری توقیر سرور, جو کہ ہمارا نمائندہ ہے سوئی گیس کا, اس کے حوالے سے. ہم کھڑے ہیں شیخپورہ روڈ کے بالکل نیئرسٹ, یہ ایریا ہے قلعہ ستار شاہ, اور اس کے اندر روڈ آ رہی ہے کوٹ غازی. یہ تقریباً مین شیخپورہ روڈ سے تقریباً 5 کلومیٹر اندر ہے. یہاں پہ جو لاہور ریجن کے جنرل مینیجر ہے عبدالحفیظ صاحب, ان کے عبدالحسیب صاحب, ان کے کہنے پر یہاں پہ کاظمی صاحب یو ایف جی کے انچارج ہیں, انہوں نے یہاں پہ آگے چھاپا مارا, اور یہاں پہ 2 ڈائریکٹ بائی پاس پکڑے گئے. ایک بڑی فیکٹری میں جہاں پہ ڈائریکٹ سپلائی جا رہی تھی, 4 انچی پائپ لائن سے آگے 2 انچی پائپ لائن لے کے ان کو ڈائریکٹ سپلائی دی گئی ہے, اور یہ کوئی ریگولر کنزیومر بھی نہیں ہے. ابھی آپ کو یہاں کا احوال بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی گیس چوری ہو رہی ہے, جو محکمہ گیس کو تقریباً ماہانہ لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھاتے ہیں پیچھے, یہ جو ڈھلائی کا کام ہو رہا ہے, یہ ہائی پریشر, جو گیس کا ہائی پریشر ہوتا ہے اس کے اوپر لا کے یہ اس کو ڈھلائی کی جاتی ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کتنا پریشر دیا گیا ہے, اور یہاں پہ گیس کی سپلائی جو بالکل یہ کنزیومر نہیں ہے, یہ متعلقہ محکمہ گیس کے یہ کنزیومر نہیں ہے, اس کے باوجود یہ ڈائریکٹ سپلائی لے کے یہاں پہ اپنی فیکٹری پتہ نہیں کتنے عرصے سے چلا کے یہاں محکمہ جو ہے نا یہ چوری کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ پیچھے ڈھلائی کا کام ہے, ابھی آپ کو ہم اندر لے کے جاتے ہیں جہاں پہ یہ ڈھلائی کا کام کیا جا رہا ہے. وہ جگہ ہے جہاں پہ ان کو جو ہے نا ڈھلائی کی جا رہی ہے, اور یہاں پہ بھٹیاں جو ہے نا یہ چل رہی ہیں, جہاں پہ یہ لوہے کا سکریپ پڑا ہوا ہے, اس کو لوہے کے سکریپ کو اندر ڈالا جاتا ہے, اور وہاں سے یہ ڈھلائی کر کے کوئی نیا مٹیریل تیار کیا جاتا ہے. اس کو ہائی پریشر چاہیے ہوتا ہے. یہ ایک ڈھلائی کا یہ مشین لگی ہوئی ہے, اور ایک اس سے آگے ہے, یہ 2 ڈھلائی کی مشینیں لگی ہوئی ہیں جو ٹوٹلی بائی پاس پہ چل رہی ہیں ڈائریکٹ سپلائی کو. یہ ڈائریکٹ سپلائی آ رہی ہے, یہ پائپوں کے ذریعے یہاں سے باہر سے مین لائن سے یہاں سے ڈائریکٹ سپلائی لی گئی ہے, اور یہ سارا سسٹم ہے, یہ دیکھیے گا آپ, یہ سارا سسٹم ہے جہاں سے کنورٹ کی جاتی ہے. اور جو ہے یہاں پہ جو جتنا جنریشن سسٹم ہے, آٹو جنریشن سسٹم, یعنی کہ جو یہاں پہ وہ جنریٹر لگے ہوئے ہیں وہ بھی گیس کے اوپر, ہیوی جنریٹر جو ہے نا وہ گیس کے اوپر چلائے جا رہے ہیں. یعنی کہ ٹوٹلی سسٹم انہوں نے بجلی کو کم از کم ان کو فری میں مل رہی تھی, جو ڈائریکٹ سپلائی تھی, جس کے اوپر ان کا 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں آ رہا. اس وجہ سے انہوں نے ہر کام کو کوشش کی ہے کہ گیس کے اوپر سپلائی کیا جائے. یہ اس کا اندرونی منظر ہے. ایک یہ بھٹی یہاں پہ چل رہی ہے, اور گیس ابھی
यहाँ पे चल रही है और भट्टी गर्म है यहाँ पे, यानी कि थोड़ी देर पहले काम हो रहा था। जब भी ये टीम यहाँ पे पहुंची है तो तब ये लोग ताले लगा के यहाँ से भागे हैं। सप्लाई है जो उधर से आ रही है पीछे से, भट्टी को दे के फिर उसको आगे कंटिन्यू किया गया और ये ऐसे पाइप चलता हुआ पीछे जो दूसरी भट्टी है उसको ये कनेक्शन दिया गया। लेकिन वो चोर रास्ता है जहाँ से अंदर जनरेटर लगाकर उसको गैस की सप्लाई दी गई है। पीछे बड़ा जनरेटर है जिसको सप्लाई दी गई है गैस की, और ये आप ज्वाइंट दे सकते हैं जहां से ये पाइप इधर आ रहा है, और ये जनरेटर जो है ये भी गैस के ऊपर जो है इसको एक्टिव किया गया है। जिन नाज़रीन यहाँ पे ये सारा इन्होंने पूरा नेटवर्क कंप्लीट कर लिया है। जो यहाँ पे गैस चोरी हो रही थी उसका सारा नेटवर्क तोड़ दिया गया है। जितनी वो पाइपलाइन निकली है वो उन्होंने अपने कब्जे में ले ली है। ये ज़ियाद काज़मी साहब और चौधरी शराफत साहब ने मिलके इनकी ये काविश है। उन्होंने यहाँ पे बड़ी दलेरी के साथ यहाँ पे इस एरिया में आए हैं। यहाँ पे जो नाम नहाद ये कोई शौकत नामी आदमी है जो यहाँ पे ये बाईपास चला रहा है और ये इस फैक्ट्री का ऑनर है। इन्होंने सुना है कि कुछ गुंडे भी पाल रखे हैं जो यहाँ पे कुछ पहले भी कोई टीमें आती रही हैं, ये यहाँ पे काट के जाते रहे हैं और उन्होंने फिर 4 दिन के बाद दोबारा फिर स्टार्ट कर लिया है। और यहाँ पे जहाँ पे अभी गैस पूरी नहीं हो रही पाकिस्तान में, 3-3 दिन जो है लोड शेडिंग है गैस के CNG स्टेशन पे, घरों में सप्लाई नहीं जा रही, जो लोग बिल दे रहे हैं उनको सप्लाई नहीं मिल रही, और यहाँ पे जो नाम चोर बैठे हुए हैं उनका वो काम चल रहा है और डायरेक्ट सप्लाई से और गैस चोरी करके वो उनका धंधा अरूज पे जा रहा है। अभी हुकूमत चाहिए ये कि इसी तरह की जो है टीमें तश्कील दे और इसको काम को जारी और सारी रखें। उम्मीद है कि अगर कुछ दिन और कुछ अरसा इसी तरह से ये गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन चलता रहा और इसी तरह से अगर जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से गैस जो है वो चोरी की जाती है, घरों में गैस मैसर नहीं है, घरों के चूल्हे ठंडे हैं, और उन मगरमच्छों के जो कि बड़ी बड़ी जिन्होंने मिलें लगाई हुई हैं, करोड़ों रुपए का फैसल साहब यहाँ पे काम होता है। आपने देखा कि ये वो मिल है, यहाँ पे तमाम लोग जो है मौका से फरार हो जाते हैं, उनको पहले ही फोन आ जाता है कि आप निकल जाएं, हम लोग पहुंचने वाले हैं। ठीक है जी, इसी हवाले से हमारी रिपोर्ट जो चल रही तौकीर के साथ, हम चौधरी तौकीर से बात करेंगे इस हवाले से। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे साहब? चौधरी साहब, आपने अभी एक रिपोर्ट हमें दिखाई है जो कि चोरी के हवाले से है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि लाहौर में, खास करके पंजाब में भी ये सारी सूरत हाल है, किन किन जगह पर कौन कौन सी ऐसी मिलें हैं जहां पर डायरेक्ट सप्लाई देकर चोरी की जा रही है और इसके ऊपर कितने रुपयों का नुकसान हो रहा है डेली का? ये कैसे साहब, मैं ये बताता चलूं कि इसमें आप अगर अरबों में चले जाएं तो कहना मुनासिब होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने नाम नहाद यहाँ पे जो बड़े लोग जो बैठे हुए हैं, जो हमारे मिनिस्टर हजरात हैं और बड़े पर्दा नशीनों के नाम आते हैं उन लोगों में जो यहाँ पे गैस चोरी कर रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि अगर वहां पे UFG की कोई टीम पहुंचती है तो उनके ऊपर फायरिंग तक भी की जाती है, जिसका कोई सत्यवाद नहीं है और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो है वो पंजाब में सुई गैस की खपत कितनी है और इस वक्त इनको कितनी मुकाफुट गैस मिल रही है? सर, इसमें इस टाइम जो लॉस चल रहा है वो 1 बिलियन BCF है, यानी कि 1 बिलियन क्यूबिक फीट जो है लॉस चल रहा है। और ये लॉस की असल वजह यह है कि यहाँ पे जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, 95% इंडस्ट्री जो है वो चोरी की गैस के ऊपर चल रही है, क्योंकि अगर ये लोग ओरिजिनल कंडीशन में अगर गैस इस्तेमाल करते हैं तो वो उनको समझ में नहीं आती। और ये जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इनके लिए गैस चोरी करना मसला नहीं है, उस वजह से बड़े धड़ल्ले से गैस की चोरी जो है वो बड़े कर रहे हैं जोरों शोर से, जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं। अगर आप कहें तो मैं उनकी पूरी डिटेल मेरे पास है और तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा, डिटेल हम आपसे जानते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि क्या ये जो चोरी होती है, गैस चोरी हो रही है, लेकिन असल जो है वो आम आदमी के लिए मीटर पर पाबंदी है कि आप कनेक्शन नहीं ले सकते हैं, तो ये जो चोरी का सिलसिला चलता है इसमें सुई गैस का अमला भी इन्वॉल्व है? ठीक है सर, मैं ये बताते चलूं कि यहाँ पे जहां भी हमने जाके सर्वे किया और हमें अपने जराये से मालूम हुआ है, जहां पे इन्होंने ऑपरेशन किया और वहां से जो गैस चोरी है वो पकड़ी है, गांव के गांव तकरीबन कोई 40 के करीब लाहौर के अंदर वो एरियाज हैं जहां पे पूरी कॉलोनियों को गैस दी जा रही है। लेकिन वहां पे लोगों का कहना यह है कि एक तो हमें सप्लाई यहाँ से मिल नहीं रही, जेन्युइन तरीके से हम जाते हैं तो वहां पे सुई गैस का अमला हमारी बात नहीं सुनता, उस वजह से हमारे कनेक्शन नहीं लगाए जाते।
وہ جو گیس اسٹور ہیں وہ اگلے ہی وہاں پہ کنیکشن دیے ہوئے ہیں. گیس چوری کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے گیس کے کنیکشن اکھاڑ کے لے کے جاتے ہیں اور یہ گیس چوری روکتے ہیں, اگلے دن انہی لوگوں کی گاڑیاں یہاں پہ آتی ہیں اور آ کے گیس کے کنیکشن نئے سرے سے لگا جاتے ہیں. اچھا توقیر صاحب یہ بتائیے گا کہ رشید لون صاحب کو کتنی دفعہ توسیع دی گئی ہے اور اس کی توسیع کی وجوہات کیا ہیں, اور ان کا بیٹا اور دوسرے رشتہ دار جو ہے وہ کن کن عہدوں پہ تعینات ہیں؟ فیصل صاحب یہ میں بتاتے چلوں کہ یہ کانٹریکٹ پہ آتے رہے ہیں اور یہ بھی جو بڑے لوگ ہیں ان کے منظورے نظر ہیں, جس کی وجہ سے ہر دفعہ ان کے کانٹریکٹ کو جو ہے توسیع دی جاتی رہی ہے. یہ کافی عرصہ اپنے عہدے پہ براجمان رہے ہیں اور یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے آشیرواد سے ان کو خوش رکھنے کی وجہ سے یہ تقریباً ان کا 6 دفعہ جو ہے وہ کانٹریکٹ وہ جو ہے نا وہ اس کو توسیع دی گئی ہے. جی اچھا توقیر صاحب ایک آخری سوال یہ بتائیے گا کہ جب بھی کبھی کوئی فیکٹری جو ہے وہاں سے جب پکڑا جاتا ہے تو ان کے اوپر کروڑ روپے کا 2 کروڑ روپے کا بل ڈالا جاتا ہے اور پھر اس سے 10 یا 15 لاکھ روپے لے کر اس کا سارا بل معاف کر کے اس کو ری کنیکشن کر دیا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سارا کیسر بھائی میں بتانا چاہوں کہ یہ سارا عملہ جو ہے وہ بکا ہوا ہے. گیس کا پورا جو ادارہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن سے چلتے ہیں اور یہاں پہ پیسے کی اتنی فراوانی نہیں ہے اور اتنی رشوت اور اتنی کرپشن چل رہی ہے کہ جو بھی جس بندے کو 4 کروڑ اگر جرمانہ پڑتا ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ 4 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک IT ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ یہ جرمانہ وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ اس کو ری کنیکشن کروانے کے لیے IT انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے ان کا, وہاں پہ جا کے یہ کروڑوں روپے کا جرمانہ جو ہے وہ لاکھوں روپے میں آ جاتا ہے, جس میں ریلیف ملتا ہے. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوائن ہونے کا, بڑی نوازش آپ کی, اپنا خیال رکھیے گا. یہ تو فیصل صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب کہیں کسی جگہ پہ چھاپا پڑتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سوئی گیس کے محکمے کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ اگر وہاں سے یہ چھاپا مارتے ہیں بندے پکڑے جاتے ہیں تو ان کے اوپر یہ کوئی پرچہ کروائیں, ان کو سزائیں ملیں, کوئی ایسی صورتحال ہے ہی نہیں ہے. یہ وہاں پر اس کو سیل کرتے ہیں, اس کے بعد وہاں کا جو بندہ ہے اس کے اوپر یہ بل ڈالتے ہیں بنا کر, اور بل بنتا ہے کم از کم 2 کروڑ روپے کا. پھر وہی بندہ ان کے پاس جاتا ہے IT جیسے یہ ابھی ہمارے چوہدری توقیر بتا رہے تھے, یہ وہاں جا کر ان سے 15 لاکھ 10 لاکھ روپیہ ساری کنسیشن لے کے ریلیو لے کے جمع کرواتا ہے, 2 کروڑ روپیہ معاف ہو جاتا ہے, وہ پھر نئے سرے سے اس کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن ہی کرپشن ہے. جہاں پر رشید لون جیسا آدمی جو ہے وہ نواز شریف کی بھی گڈ بک میں, وہ شہباز شریف کی بھی گڈ بک میں, وہ گیلانی کی بھی گڈ بک میں, وہ زرداری کی بھی گڈ بک میں, تو جو یہ کرپٹ مافیا ہے نا یہ سوئی گیس میں یہی اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کو جو ہے وہ اس میں بھرتی کراتے ہیں اور کروڑوں روپے لوٹ کے کھا گئے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ جتنی مرضی آپ کر لیں, پروگرام کر لیں, جو مرضی کر لیں, یہ وہ کرپٹ مافیا ہے جو باقاعدہ صحافیوں کو بھی پیسے دیتا ہے. ہمارے بیشتر صحافی جو ہے نا اس سے مستفید ہوتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں. جب میڈیا ہی اس کرپشن کی نشاندہی نہیں کرے گا, یہ تو ہم نشاندہی کر رہے ہیں نا, لیکن موسٹ آف دی جو میڈیا پرسنز ہیں ان کو اشتہار مل جاتے ہیں اور دوسرے معاملات ہو جاتے ہیں, کسی کو پیسے مل جاتے ہیں وہ بھی چپ کر جاتے ہیں. فیصل صاحب آپ کی یہی کڑوی اور کڑوے قسم کے سچ ہم پھر سنیں گے. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.